اگر میں اس مہینے کی حقیقت رکھنا چاہوں شرعی اعتبار سے تو 2 احادیث رکھ کر بات ختم کر دینی پڑیں گی مجھے، بس یہی اس مہینے کی فضیلت ہے، اور دونوں کی دونوں روایتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے صحیح حدیث جو ہے صحیح مسلم کی روایتیں ہیں، اور اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ 2 مختلف حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت بیان کر دی۔ اگر اس مہینے کی فضیلت ہم سمجھ گئے تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کافی ہوگا، لیکن فضیلت تو بہرحال بہت مختصر ہے، لیکن جو رسومات اور جو چیزیں ہو رہی ہے وہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ہم بھی کبھی کبھی مغالطے میں آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ 2 تو ہوں گی، ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی ہو، ٹھیک۔ تو اس مہینے کی جو 2 فضیلتیں آتی ہیں بہرحال آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھ دیتا ہوں تاکہ حقیقت واضح ہو جائے، پھر اور رسومات جو ہوتے ہیں ان کا رد انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ جو ہے اس مہینے کی حقیقت جو ہے، اس مہینے کی جو حقیقت ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلی روایت ثابت ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مختصر روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل نفل روزہ وہ محرم کا ہے۔ یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضیلت۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر جو ہے ہمیں جو ہے روزے رکھنے کا حکم دیا، بالخصوص 10 تاریخ کا روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، آپ نے تحقیقات کی کیوں یہ رکھتے ہیں، پتا چلا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ آج کے روز اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو فرعون سے نجات دی اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات دی، اور آپ نکل کر جو ہے سینا میں پہنچ گئے۔ تو وہ لوگ اس کو عید کا دن مناتے تھے، آزادی کا دن مناتے تھے کہ وہ فرعون سے اور کفر سے آزاد ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پتا چلی تو آپ نے کہا کہ ان کے بنسبت موسیٰ سے ہم زیادہ قریب ہیں۔ انہوں نے تو لفظی طور سے کہہ دیا کہ وہ ایمان لائے موسیٰ پہ، لیکن اعمال کے اعتبار سے تو انہوں نے کافی کچھ بدل چکے تھے۔ ہم زیادہ قریب ہیں موسیٰ سے، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں۔ لیکن یہودیوں کی مخالفت میں ہم جو ہے 2 روزے رکھیں گے۔ یہودی 1 رکھتے تھے، وہ تھا 10 کا روزہ، شکرانے کا، ہم 2 رکھیں گے، ایک پہلے یا ایک بعد میں، مطلب 9-10 یا 10-11 کا۔ بس اس مہینے کی یہ 2 ہی فضیلتیں ثابت ہے، اور دونوں ہی مسلم کی روایتیں، دونوں ہی صحیح ہیں۔ بس یہ تھی اس مہینے کی حقیقت اور اس مہینے کی فضیلت۔ تیسری اس مہینے کی جو فضیلت ہے بہرحال وہ یہ ہے، بلکہ سب سے اول ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کی پیدائش کی تب سے اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اللہ نے جب سے زمین و آسمان کی تخلیق کی، مہینوں کی گنتی اللہ کے پاس 10 پر 2 12 ہے، مطلب مہینوں میں آگے پیچھے کرنا یہ کفر ہے، تو اللہ کے نزدیک گنتی 12 ہے صرف، اور ان 12 میں 4 مہینے محترم ہے، 3 متواتر ایک کے بعد ایک آتے ہیں، ایک الگ سے آتا ہے۔ 3 کون کون سے آتے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، تینوں ایک کے بعد ایک، اور ایک جو آتا ہے وہ آتا ہے رجب۔ یہ 4 مہینے جو ہے یہ محترم ہے اللہ کے نزدیک۔ یاد رکھیں، سال کی گنتی کے اعتبار سے چلے تو محرم، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ٹھیک۔ تو یہ 4 مہینے محترم ہے اللہ کے نزدیک، جس میں سے ایک محرم ہے۔ تو محرم کی پہلی فضیلت، اللہ کے نزدیک یہ محترم مہینہ ہے، اسی لیے اس کا نام خود محرم ہے، حرام کردہ، مطلب وہ کام جو عموماً عام دنوں میں کیے جا سکتے ہیں ان ایام میں مخصوص جو ہے خصوصاً حرام ہے، جیسے کہ جنگ کرنا، بدلے لینا، یہ منع ہے اس میں۔ ہاں کوئی آپ پر حملہ کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں، لیکن آپ پہل نہیں کریں گے اس معاملے میں۔ ڈیفنس میں لڑ سکتے ہیں، آپ جو ہے جواب نہیں دیں گے، یا آپ جو ہے شروعات نہیں کریں گے اس چیز کی، نیکیوں میں اضافہ کریں گے، معصیت اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک۔ دوسری فضیلت، اس کا روزہ سب سے افضل ہے۔ تیسری فضیلت، اس میں 9-10 یا 10-11 کا روزہ رکھنا ہے، جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی فضیلت ان 2 روزوں کی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ عرفے کا 1 روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ محرم کے 2 روزے بالخصوص 9-10 یا 10-11 کا یہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بہرحال یہ تھی محرم کی فضیلت، بس اتنی ہی فضیلت اس مہینے کے تعلق سے بتائی جا سکتی۔
عاشورہ عشر سے بنا ہے. عشر کے معنی ہوتا ہے 10 کے. 10 محرم کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. 10ویں محرم کو عاشورہ کا دن کہا جاتا ہے. یہ دن شرعی اعتبار سے بڑے فضائل کا حامل ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں اور صحیح بخاری شریف کی طرف نظر رکھیں اور صحیح بخاری شریف پر, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قریش بھی اس دن کی تعظیم کیا کرتے تھے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ مکہ مکرمہ تھے, ابھی ہجرت کر کے نہیں آئے تھے, وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے تھے. گویا عاشورہ کی فضیلت اور عاشورہ کے دن کا روزہ یہ ان اہم چیزوں میں ہے یا ان اہم کاموں میں سے ایک کام ہے جس پر قریش نے اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کے اوپر باقی رکھا تھا. ملت ابراہیمی پر باقی رکھا تھا. یہیں سے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس دن کی فضیلت ہے, جیسے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس دن کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے یہ اہمیت ہوئی ہے. یہ بات بالکل غلط ہے. یا یہود نے جو سمجھا کہ اس دن کی اہمیت اس لیے ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دیا, نہیں. اس کی فضیلت ہمیشہ سے ہے اور پہلے ہی سے, جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے. اب اس میں کسی کو خوشی حاصل ہو جائے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملی, کسی کو غمی حاصل ہو جائے جیسے مسلمانوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ہوئی ہے, اس سے اس دن کی اہمیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اگر عید کے دن ہمارے کسی بڑے عزیز کا انتقال ہو جائے تو کیا مطلب, ہم اسے ماتم کا دن بنا لیں؟ شریعت جسے اللہ نے عید کا دن بنا دیا ہے وہ عید ہی کا دن رہے گا. کسی کے مرنے, کسی کے جینے, کسی کے پیدا ہونے سے اس کی اہمیت نہیں بدلے گی. تو عاشورہ محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کی فضیلت شریعت کے اندر مسلم ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت صحیح مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر اہتمام اور انتظار عاشورہ کے روزے کا کیا کرتے تھے کسی اور دن کے روزے کا نہیں کرتے تھے. بلکہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے پہلے عاشورہ کا روزہ امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا تھا. اس کی اہمیت اندازہ لگائیں. رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے امت پر کون سا روزہ فرض تھا؟ عاشورہ کا روزہ فرض تھا. اس کا مطلب عاشورہ کے روزے کی شریعت میں ایک بڑی اہمیت ہے کہ اسے فرض کا مقام دیا گیا. اسے فرض کا مقام دیا گیا. لہذا ایک فرد کو امت مسلمہ کے اس دن کو ویسے ہی رائے گا نہیں چھوڑ دینا چاہیے. یہ کیا کم ہے کہ آپ صرف 12 گھنٹے 12.5 گھنٹے کھانے اور پینے سے اللہ تعالیٰ کے لیے رکے رہیں, روزہ رکھ لیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کی 1 سال کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا. سوچے ایک مومن کہ حشر کے میدان میں جب سورج 1 میل کی اونچائی پر ہوگا اور اس کی گرمی کے اندر اور اضافہ کر دیا جائے گا, اس دن اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی سایہ نصیب ہونے والا نہیں ہے. اس دن جب پیاسے ہوں گے لوگ, اپنی قبروں سے پیاسے اٹھائے جائیں گے, بھوکے اٹھائے جائیں گے, کوئی سایہ نہیں ہوگا. ایسے موقع پر پیاس کو دور کرنے کے لیے اور سایہ حاصل کرنے کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے. اور روزہ اس کے لیے ایک بہترین سا کام ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے. تو اس دن کا روزہ ایسے ہی رائے گا نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن یہاں پر 2 چیزیں قابل اہتمام ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ عرفہ کے طریقے سے یہ 1 دن کا روزہ مسنون نہیں ہے, اصل ہے 1 ہی دن کا روزہ. لیکن چونکہ جیسا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے اور آپ روزہ رکھتے تھے, اس کا اہتمام کرتے تھے, بلکہ شروع میں واجب قرار دیا, لیکن جب فرض ہو گیا رمضان کا روزہ تو یہ مسنون ہی رہ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری سالوں میں ہوئے اور آپ کو یہود کی مخالفت کا حکم دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو کہ ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں, اور ہمیں اہل کتاب کی مخالفت کا بھی حکم دیا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 کا روزہ رکھوں گا. 9 کا روزہ میں نہیں 10 نہیں رکھوں گا, اس لیے اصل روزہ تو 10 کا ہے نا.
گویا 10 کے ساتھ میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا، جیسا کہ صحیح مسند احمد کی وہ روایت ہے کہ ایک دن سومو، ایک دن اس سے پہلے، ایک دن اس کے بعد بھی تم روزہ رکھو، ہے کہ نہیں؟ تو گویا عاشورہ کا روزہ ایک دن نہیں بلکہ 2 دن رکھا جائے گا۔ البتہ ہاں، میں ان لوگوں کے لیے جو مجبور ہیں، بڑا کام ان کا مشکل ہے، وہ محنت نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے ایک دن کا بھی روزہ رکھنا اتنا مشکل کام کر کے ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اگر ایک دن کا بھی روزہ رکھ لے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسری بات یہ کہنے کی ہے کہ عاشورہ کا روزہ جو رکھا جائے گا وہ آج تک 1400 سال امت کے گزر گئے ہیں، جس پر امت رہی ہے لوگوں کو اسی پر چھوڑ دیجیے آپ، کوئی نئی چیز پیدا کر کے امت کے اندر خلفشار نہ پیدا کیجیے آپ۔ لوگ روزہ کیسے رکھتے ہیں؟ سعودیہ کے لحاظ سے کہ اپنے یہاں کے لحاظ سے؟ اپنے یہاں کے لحاظ سے۔ لہذا اسی کے اوپر امت کو رہنے دیجیے۔ 1400 سال تک امت گمراہ نہیں رہی ہے کہ نہیں؟ حکام رہے ہیں، وہاں پر امکانیہ رہا ہے، دور دور تک خبر پہنچا سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے ایسا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ لہذا امت جس کے اوپر رہی ہے اسی کے اوپر رہنے دیجیے۔ سلامتی کا راستہ اور بہتر راستہ یہی ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔